मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखो, जो एक नंबर होता है ना, जब वो पैसों का लेन देन करेगा तो कहेगा लिखो लिखो भाई, मुझे अपनी याददाश्त पे एतमाद नहीं है, मैं भूल सकता हूं, मैं मर गया तो मेरे वारिस ना खा जाएं। अल्लाह का फजल है, तहदीस बिन नेमा के तौर पे बयान कर रहा हूं, शोबाजी के लिए नहीं। मेरा किसी से भी कोई माली मामला होता है, किसी से भी, जिसके पैसे मैंने देने हो, देने में तो आदमी कहता है लिखने की क्या जरूरत है, उसको मैं ज्यादा एहतमाम से लिखवाता हूं। जब भी किसी से मेरी खरीदो फरोख्त का कोई मामला हो तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं लिखूंगा कि ये फलां के पैसे मैंने देने हैं, आप नामजद करो, अगर आप मर गए तो आपकी बजाय किसको दूंगा मैं ये, और मैं मर गया तो किससे लेंगे आप। ये हर चीज मेरे दोस्तों को पता है, रोजाना ये अपडेट होता है। ये गूगल ड्राइव पे ना, गूगल ड्राइव पे इसलिए कि उसमें अपडेट करना, अब ये थोड़ी रोजाना बैठ के वसीयतें लिख रहा है बैठ के, तो घंटा इसी में लग जाएगा भाई। एक वसीयतनामा बनाया हुआ है, दो, अब आप लोग भी इसको सीख लें, दो अपने करीबी दोस्तों को, काबिल एतमाद दोस्तों को उसका पासवर्ड दिया हुआ है। ये सीख लें, ये सीखने की चीज है। ये अपनी औलादों को नहीं करना, ये समझ में आ रही है बात। अपना वसी इस मामले में अपना नाइब अपनी औलादों को नहीं बनाना। वजह उसकी ये कि वो तो खुद खसम है ना एक दूसरे के। बहुत मुश्किल है यार, नहीं आ रही समझ में, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही। देखो, 1 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल आपके पास रखे हुए, आपके लॉकर में, मेरे लॉकर में 1 करोड़ रुपए नहीं रखे हुए, पता चला वो मुझ समेत लॉकर ही गायब हो गया। मैं मिसाल देने पर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। 1 करोड़ रुपए आपके लॉकर में रखे हुए हैं। किसी भी वक्त कोई भी मर सकता है। गवर्नमेंट ने में मरने पर, जिंदा रहने पर तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सख्त पाबंदी है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जिंदा रहने पर पाबंदी है, बहुत सख्त किस्म की पाबंदी है। हम लोग फिर भी कोशिश करके जिंदा है। गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुत्ते छोड़े हुए हैं और कुत्तों को बोला हुआ है कि पागल होने पर भी हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी किसी टाइम पे पागल होकर किसी को भी काट ले, हमारी तरफ से कोई वो नहीं, बिल्कुल खुली इजाजत। सिंध में वही जिंदा रह सकता है जिसने घूंट पिया हो। वो जो बारिश का पानी था ना, अरे एक बादशाह के दौर में किसी को ख्वाब आया कि बारिश होने वाली है, उसका जो भी पानी पिएगा वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई, पागल हो जाएगा। तो वजीर ने से मशवरा हुआ, भाई अलग तालाब बना लेते हैं हम दोनों अपने लिए, उसमें पहले से पानी स्टोर कर लेते हैं, हम वो पिएंगे, पब्लिक क्या पिएगी, बारिश वाला पागल हो जाए, मैं क्या है। तो बारिश हुई, बादशाह वजीर ने अपने लिए इतना बड़ा तालाब बना लिया था कि वो, उन्होंने कहा जब तक हम जिंदा इससे पीते रहेंगे, पब्लिक बारिश का पानी पी के सारी पागल। और ये 2 बचे सही। अब चूंकि ये 2 अक्लमंद थे, पब्लिक सारी क्या थी, पागल, तो उनको ये 2 पागल लगने लगे, क्योंकि वो तो सारे एक जैसे, बेवकूफों वाली बातें। ये अक्लमंद थे तो ये इनको क्या लगने लगे, पागल। तो अब उन्होंने जुलूस निकालना शुरू कर दिया, बादशाह वजीर पागल है, इनको मुल्क से बाहर निकालो, कोई नया बादशाह लेकर आओ। ये बड़ा टेंशन में आया, बादशाह वजीर से बोला यार ये क्या हो गया। तो उसने कहा सर अब यही हल है कि हम भी एक घूंट पी लेते हैं ताकि हम भी इन जैसे हो जाएं। तो या तो सिंध हुकूमत पागल है या ये सारी आवाम पागल है, दोनों में से एक पागल है। या तो गवर्नमेंट को चाहिए वो भी हम जैसी बन जाए, इस बेरोजगारी और इस महंगाई में कौम के साथ शरीक हो जाए। जो हमारे वुज़रा हैं, जो असम्बलियों में बैठे हुए लोग हैं, वो भी जरा इस बेरोजगारी का मजा लें, देखें गरीबों में के घरों में जाके हो क्या रहा है, थोड़े दिन उनके साथ वक्त गुजारें। या फिर आवाम को भी अपना कुछ उसका भी ख्याल करें। तो मैं जल्दी से ये बात करके ना असल टॉपिक की तरफ आता हूँ, मौजू चेंज हो गया। देखो, एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो, अपने बारे में कतअन इस खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि मैं मर नहीं सकता फिलहाल।
یہ جتنے قبرستان میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں 99% وہ ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ آج میں نہیں مروں گا. 99. 1% ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر 6 مہینے پہلے کہتے تھے تو مر جائے گا بھائی, تو اگر یہاں آتا رہا تو مر جائے گا. ٹھیک ہے, 1% ہوتے ہیں. 99% وہی ہیں جن کا اس دن کم از کم مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اچانک بیٹھے بیٹھے یوں ہو گیا, دھماکہ ہوا, کتے نے کاٹ لیا, بائک سے گر گئے, کچھ بھی ہو گیا, کوئی رگ پھٹ گئی ٹینشن سے, دوسری شادی کی تھی پکڑے گئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو ایک بات خوب سمجھ لیں, اپنے جتنے مالی معاملات ہیں نا, مالی, جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا, آپ کے لاکر میں پڑے ہیں 1 کروڑ روپے, آپ کے وارث بھی ہیں, بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیگم بھی ہے, ابا بھی ہے, اماں بھی ہیں, جو وارثین ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھنا ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے, جتنی پیسے ہیں, فلاں فلاں جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں, اس کا پاسورڈ میں نے فلاں فلاں بندے کو, بولتے کیوں نہیں, لاکر کا پاسورڈ, گوگل ڈرائیو کا پاسورڈ جس میں وصیت ہے, وہ میں نے فلاں فلاں بندے کو بتایا ہے, جس میں آپ کے وارثین اولاد نہ ہو. وجہ اس کی ہے کہ ایک بیٹے کو بتا دیا تو دوسرے بچے بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا بھائی کہیں سارا تو نہیں کھا گیا, ہمیں صحیح بتا نہ رہا ہو. یہ اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے. اگر آپ کی 2 بیویاں, ایک کو بتا دیا تو دوسری کیا ہوگی, بدگمان ہوگی, ایسا تو نہیں یہ خاتون بتا ہی نہیں رہی ہیں, کیونکہ یہ تو آپ اور آگ لگا کے جا رہے ہو. وہ ہمیشہ نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے جس کا اس وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور 2 ہونے چاہیے تاکہ ایک پر انگلی اٹھ سکتی ہے نا, کم سے کم 2 ہوں. زیادہ کو بتائیں گے تو پورا محلہ انوالو ہو جائے گا نا, وہ تو پھر ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی ایک کی نیت بدلے اور لاکر ہی غائب ہو گیا آپ کا, تو بہت زیادہ بھی نہیں. تو آپ نے 2 کو بتانا ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار نہ ہو, لیکن ہوں قابل اعتماد ہو, کہ لالچی نہیں. انسان کو کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کون کیسا ہے. اس میں ایک ایک چیز آپ نے ڈیفائن کرنی ہے. اتنے پیسے یہاں پڑے ہوئے ہیں, اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں, اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں, جو بھی جیب میں, بٹوے میں جو کچھ میری جیب سے نکلے وہ میرا ہے, اور جو وہاں سے نکلے وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا کسی کی امانت ہے یا قرض ہے, جو بھی ہے. یہ ایک ایک چیز آپ نے کیا کرنا ہے, لکھنی ہے. میں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے الحمدللہ. پھر 2 بندوں کو آپ نے نامزد کرنا ہے, اس میں وصیت نامے میں ان کے نام مینشن کرنے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جہاں سے بھی جو رقم بھی نکلے گی وہ ان کے قبضے میں جائے گی. یہ وراثت کو پھر شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے, حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کو بھی نومینیٹ نہ کرے, بیوی اپنے شوہر کو نامزد نہ کرے, کیونکہ دونوں طرف سے ظلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بیوہ مر جاتی ہے تو بچوں کا باپ سب کچھ کھا لیتا ہے. عورت بیوہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو, عورت اگر مر گئی تو جو شوہر ہے نا اس کا, وہ کہتا ہے میں تو بچوں کا باپ ہوں, تو باپ بن کے وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے. وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس میں حصہ اپنی زندگی میں نہیں دیتا, حالانکہ اس پر لازم تھا کہ ان کا حصہ انہی کی زندگی میں ان کے, بولو نا, حوالے کرے. اور اگر وہ ایماندار بھی ہے, دے بھی دیتا ہے, لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ باپ نے باپ ہونے کا کہیں ناجائز فائدہ نہ اٹھایا ہو. اس وسوسے کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, تو کیوں بدگمانی کا موقع دے رہے ہو. اور اگر میاں مر جائے تو بعض دفعہ ماں, بچوں کی ماں, وہ سب اپنے قبضے میں لے لیتی ہے کہ میں ماں ہوں, میری زندگی میں کسی کو میرے میاں کی جائیداد چھیڑنے کا حق نہیں ہے, میں ماں ہوں. اب ماں سے کون لڑے بھائی. تو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے, بعض دفعہ بیٹوں کا مارا جاتا ہے, بعض دفعہ سب کا حق مارا جاتا ہے. ماں کہتی ہے میرے مرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگا. اب ماں آپ کا انتقال 20 سال کے بعد ہوا, 25 سال کے بعد ہوا, تو بیٹے بیٹیوں نے اپنی جوانی تو گزار لی نا, بڑھاپے میں جب منہ میں دانت ہی نہیں ہوں گے تو بادام مل بھی گئے تو کیا کرنا ہے ان کا. ایک آدمی کے پاس بادام کھانے کے پیسے ہی نہیں تھے, دانت تھے, بیچارہ ساری زندگی بادام کی لالچ میں, بادام کی تمنا میں زندگی گزر گئی. جب پیسہ آیا تو بادام خرید کے لایا تو منہ میں دے گا دانت ہے ہی نہیں.
تو یہ ہوتا ہے جب اماں وراثت کو 20 سال 25 سال کے بعد ڈیوائڈ کریں گی تو بچوں نے اسٹیبل ہونا ہوتا ہے. وہ اللہ کی ایک نعمت ہے نا. کھانا پینے کی عمر تو جوانی ہے. تو عورت کو بیٹی کو وراثت ملتی وہ بھی کچھ کر سکتی تھی, بیٹے کو ملتی وہ بھی کچھ کر سکتا تھا. وہ کچھ کر سکنے کی عمر ختم. اب بڑھاپے میں جا کے وہ کیا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ تو پھر اپنی اولادوں کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اولادوں کے لیے بھی ایسے رکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد. اللہ میاں نے ماں کا جتنا حق بتایا ہے نا, اماں کا اتنا ہی حق ہے. اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں. ابا کا جتنا ہے ابا کا اتنا ہی ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کی جائے. اگر اللہ نے ساری وراثت بچوں کی ماں کو ہی دینی ہوتی باپ کے مرنے کے بعد, تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ بیوہ کا 8واں حصہ ہے؟ اللہ یہ کیوں کہتا؟ اللہ کہتا سارا بیوہ کا ہے, جب وہ مرے تو پھر اپنے بچوں میں اس طرح سے ڈیوائڈ کر دے. اللہ نے بتا دیا بیوہ کا صرف 12.5% ہے. اس سے زیادہ شوہر جو بندے کا انتقال ہوا اس کی بیوہ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتی. باقی سارا کس کو دینا پڑے گا؟ بیٹے اور بیٹیوں کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا ان کے. لیکن نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. تو آپ نے تھرڈ پرسن کو وصی بنانا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد جتنا بھی ہے یہ آپ نے شریعت کے اصولوں کے مطابق میرے رشتہ داروں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. میرے ابا, میری اماں, میرے بھائی, میری بہن, جو بھی جس کا حق بنتا ہے. بھائی بیٹا ہو تو پھر بھائی بہنوں کو نہیں ملتا, تو بیٹا ہے بیٹی ہے, یہ ڈیوائڈ کرنے آپ نے. اور یہ روزانہ اگر ذرا سی بھی اس میں چینجنگ ہو رہی ہے روزہ, ورنہ لوگ اپنی اولادوں کو ایک اختلافات کی آگ میں خود جھونک کے جا رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو خود ایک لڑائی اور جھگڑے کی آگ میں ڈال کے جاتے ہیں. بچے لڑتے ہیں زندگی بھر, بدگمانیاں پھیلتی ہیں. تو ایسا کام ہی نہ کرو بھائی, یا پھر زندگی میں ہی دے دلا کے چھٹی کرو, ڈیوائڈ کرو, ہینڈ اوور کر دو ان کے. لے بھائی لے جا یار, اب ہم بڑھاپے میں ہم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جب ملتی ہے نا وراثت تو پھر آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں, وہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے.